الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے آج ہم مغلوب کیوں؟ مغلوبیت کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 کے حوالے سے اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں وہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ مغربی تہذیب سے ہم مرغوب ہیں، اس کے دلدادہ ہیں، سامراجی قوتوں کے غلام ہیں، ہمارا بال بال جو ہے وہ قرض میں جو ہے جکڑا ہوا ہے۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں، قرآن مجید کو نظر آتش کیا جاتا ہے، حجاب پر پابندیاں رکھی جاتی ہیں، مسجدیں جو ہے محفوظ نہیں گرائی جاتی ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ذلت و رسوائی سے آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ وہ جیسے علی نے کبھی کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور اقبال کہتا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور جیسے اقبال کہتا ہے خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے اس وقت امت مسلمہ کی۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ مردہ قومیں اپنے زوال کا سارا الزام جو ہے زمانے کو دیتی ہیں کہ اس وقت حالات ہم پر برے ہیں، زمانہ برا آ گیا ہے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا خارز محجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوراں شدی۔ تم آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو کیونکہ تم نے قرآن کو نظر انداز کیا ہے، لیکن سارا جو ہے وہ زمانے کو دے رہے ہو کہ حالات کی خرابی کی وجہ سے زمانہ ہم پر برا آ گیا۔ جبکہ زندہ قومیں ہمیشہ اگر ان پر برے حالات بھی آتے ہیں تو وہ اپنی خود احتسابی کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ جیسے کہا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ تو بہرحال اس وقت جو کیفیت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو کیوں ایسا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا دیکھو حوصلہ نہ ہارو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے۔ تو ہمارے زوال اور پستی کا ایک سبب جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اگر تم مومن ہو جاؤ تو تم غالب آ جاؤ گے، مومن نہیں تو تم مغلوب ہوگے، محکوم ہوگے اور ذلت و رسوائی سے دوچار ہوگے۔ لہٰذا مومن کون ہے اور مومن ہونے کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے مومن وہ ہے کہ جس کا یقین پختہ ہے، اس کا اعتماد، بھروسہ، توکل، اعتماد اپنے اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر اور ان چیزوں پر اس کا ایمان پختہ ہے۔ جیسا کہ مثالیں ہیں، قرآن مجید ہی سے مثالیں میں دے رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جادوگر جو ہے وہ بازی ہار گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس یقین کی بنیاد پر وہ ایمان لے آئے، اور اس پر جو ہے فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے الفاظ جو کہے، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر کے ان کو زندہ جاوید بنا دیا۔ انہوں نے کہا فقز ما انت قاض، اے فرعون کر لے جو کرنا۔ یہ وہ یقین کی کیفیت۔
تم کیا کر لو گے؟ دنیا میں ہمیں مار دو گے، لیکن یہ کہ آخر مرنا تم نے بھی ہے۔ اور اصل ہمیں جو چیز کھائے جا رہی ہے وہ تو یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اخروی نجات ہو جائے۔ یہ ایمان کی وہ کیفیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ آتی ہے اور جو ہے انہیں معلوم ہے کہ اس میں انسان پڑھ کر جو ہے وہ کوئلہ بن جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے اقبال نے کہا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اگر تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو یہود اور نصارہ کی لگائی ہوئی آگ بھی اللہ تعالیٰ آج بھی بجھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی حرارت کو سلب کر لیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ غار ثور میں تھے تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے گھبرائے، جب کہ کفار جو ہے وہ اس غار کے بالکل منہ پر پہنچ گئے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، دیکھو غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دے گا۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، لیکن یہ کہ اللہ ہمیں راستہ دے گا، اور اللہ نے راستہ دیا۔ تو ساری بات ہے کہ مومن وہ ہے جس کا ایمان پختہ ہے، یقین پختہ ہے، اللہ پہ توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور اپنا عمل پیش کرتا ہے، اظہار قربانی کرتا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور یقین اللہ ہر اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ دوسرا تقاضا ہے کہ انسان کا نصب العین وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سب سے ہائیسٹ ایم ہے، سب سے ہائیسٹ گول ہے انسان کا نصب العین، مومن کا نصب العین یہی ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ راضی ہوگا تو میری نجات ہو جائے گی۔ جیسے حضور نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اگر محبت کی تو صرف اللہ کی خاطر محبت کی، کسی سے دشمنی رکھی تو محض اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا تو محض اللہ کی خاطر دیا، کسی کو کسی کام سے روکا تو محض اللہ کی خاطر روکا کہ اللہ اس کو ناپسند کرے، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو ایمان اسی کا ہے کہ جو اپنے اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو ہے کام کرتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات کو بیان کرتے سورہ توبہ میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے ہی کے ساتھی ہیں، وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو فاسق ہوں، نافرمان ہوں، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے۔ یہ ہے اصل پیمانہ۔ آج ہم دیکھیں ہماری دوستیوں کے پیمانے کیا ہیں؟ دولت ہے، دنیا ہے، خود غرضی ہے، اپنا مفاد ہے، یا یہ کہ اس کے اندر مومنانہ صفات ہیں، اور یہ کہ یہ بھی اللہ کا بندہ اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کس کے ساتھ دوستی کا پیمانہ رکھے؟ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے ہی کے ساتھ ہیں، وہ اپنی دوستی کا جو ہے پیمانہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ دوستی کا پیمانہ رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن وہ ہے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے معاشرے کی اصلاح اگر کرنی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے لازماً جو شخص کسی منکر کو دیکھے اس کو قوت اور ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے۔ اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین پہلو ہے۔ لہٰذا آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا واقعتاً ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر بحیثیت مجموعی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یا یہ کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اپنا انجام ہوگا، ہمیں اس سے کیا پڑی ہے؟ وہی اصحاب سب کی طرح کہ انہوں نے تو ماننا نہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو جو ہے روکنے کی اور اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی۔ حضور نے فرمایا اگر وہ وقت آ جائے کہ لوگ برائی کو دیکھیں اور اس کو روکے نہ، ظالم کو دیکھیں اس کا ہاتھ نہ پکڑے، تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حکمران نافذ کر دے کہ جو تم میں سے سب سے بدتر ہوں اور تمہیں تکلیفیں اور پریشانیوں میں مبتلا کریں، اور پھر تمہارے نیک لوگ جو ہے اللہ سے دعائیں کریں گے اور اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم نے بحیثیت مجموعی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا۔ تو آج معاشرے کی اصلاح کے لیے کرنے کا کام یہ ہے۔ مومن کی تو صفات ہی ہیں، مومن کا تو گویا کہ طرز عمل یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، لیکن الا ماشاء اللہ ہمارا یہ طرز عمل یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ کہ نماز کے اندر خضوع و خشوع بھی ہے اور اللہ سے لو لگی ہوئی ہے اور اللہ کے ساتھ ایک قلبی اور روحانی رشتہ بھی قائم ہے، لیکن یہ کہ باہر نکل کر وہ معاشرے کی اصلاح کرنا اور بدی کی قوتوں کو للکارنا، نیکی قوتوں کو جمع کرنا، ان کو منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا اور بدی کا قلع کم کرنا تاکہ نیکی غالب آئے،
مومن وہ ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہے، یقین پختہ ہے، اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور اس کا نصب العین اللہ کی رضا ہے۔ اور مومن مومن کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، کسی فاسق و فاجر کے ساتھ دوستی نہیں کرتا۔ اور مومن وہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور وہ صرف جو ہے وہ صرف تعلیم اور تعلم ہی کے اندر اور ذہنی اور قلبی روحانی رشتے ہی کے اندر جو ہے نہیں رہتا، الا ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ اقبال کہتا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں ہو، پرواز ہے دونوں کسی ایک ہی سی فضا میں، جہاں اور شاہی کا جہاں اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہ ہی ہے فقط اندو دلگیری۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں اس عنوان کے لیے کہ آج ہم مغلوب کیوں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے بات سامنے آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے، اور مومنانہ صفات کے ہیں اس پر بیان ہو رہا تھے۔ مومن وہ ہے کہ جس کا ایمان پختہ ہے، یقین پختہ ہے، اللہ پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور اس کا نصب العین اللہ کی رضا ہے۔ اور مومن مومن کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، کسی فاسق و فاجر کے ساتھ دوستی نہیں کرتا۔ اور مومن وہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور وہ صرف جو ہے وہ صرف تعلیم اور تعلم ہی کے اندر اور ذہنی اور قلبی روحانی رشتے ہی کے اندر جو ہے نہیں رہتا، بلکہ اس کے لیے نیک بدی کا کلا کمک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے پر کاربند رہتے ہیں۔ یعنی نماز ان کی زندگیوں میں اس طرح ہے جیسے چکی کی کلی ہوتی ہے، اب کلی کے بغیر چکی نہیں پیستی، لہٰذا ان کی زندگی میں نماز چکی کی کلی کی طرح ہے۔ کسی کو وقت دیں گے تو بھائی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد ملاقات ہے، یا کوئی میٹنگ ہے تو فلاں نماز کے بعد، یعنی نماز ان کی زندگی میں وہ چکی کی کلی کے معنی میں۔ اور دوسرا اس سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، اور زکوٰۃ وہ قائم کرتے ہیں تاکہ مال کی محبت جو دلوں میں لگی ہوئی ہے اس کو کھرچنے کا جو ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اسی سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں شراب اور جوا حرام ہے لہٰذا اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ رشوت لینا دینا یہ گویا کہ حرام ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور کسی ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا یہ ناجائز ہے، چوری ہو، ڈکیتی ہو، جعل سازی ہو، دھوکہ اور فریب ہو، رشوت ہو، یہ ساری چیزیں مومن ان کے قریب نہیں جاتا۔ مومن جو ہے وہ سود کے قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو سود لیتا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، لہٰذا مومن یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ میں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے اندر ملوث ہوں۔ میں تو بلکہ جو ہے نجات اخروی چاہتا ہوں، میں تو اللہ کی رضا اور محبت چاہتا ہوں، لہٰذا مومن جو ہے اس کے قریب نہیں جاتا۔ اسی طرح مومن ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مومن جو ہے حیا سے زندگی بسر کرتا ہے۔ ظاہر بات اللہ نے فرمایا اہل ایمان سے اور مومن عورتوں سے تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے شرم و حیا کی پاسداری کرو، اور اپنے جو ہے سطر کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لباس اتنا باریک ہو یا چست ہو یا یہ کہ مختصر ہو اور انسان کا جسم اس میں سے چل کے نہیں، مومن جو ہے حیا کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اور مومن وہ ہے جو نماز قائم رکھتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ لہٰذا مومن کے لیے مسابقت کا میدان دنیا نہیں آخرت ہے۔ ہاں لیکن آخرت کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس نے دنیا ہی میں کردار ادا کرنا ہے۔ دوڑو لپکو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا طول و عرض جو ہے زمین و آسمان جتنا ہے، اس کے لیے بھاگو دوڑو لپکو۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، ہاں کافر کے لیے جنت ضرور ہے۔ حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ دیکھو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گا، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ مومن جو ہے وہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اور اقبال کہتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، وہ ان کے اخلاق تو قرآن ہی تھے، لہٰذا مومن جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے لہٰذا اس کو ہدایت چاہیے، اس کو رہنمائی چاہیے۔ قرآن چونکہ منبع ایمان ہے، سرچشمہ یقین ہے، لہٰذا وہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے یہیں سے تو ایمان لینا ہے۔
اسی طرح قرآن جو ہے وہ حبل اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، اس لیے اگر تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ، اور جو ہے اس کی زبان کو سیکھو اور اس کے دروس دو، اس کے فہم کو عام کرو، اس کے لیکچرز کو عام کرو، قرآن کو پہنچاؤ دنیا تک۔ لہٰذا مومن جو ہے وہ قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسی کو نظر انداز کرنے کی بدولت قوموں کو رسوا کر دے گا۔ لہٰذا مومن قرآن کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر مومن جو ہے وہ غلبہ دین حق کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو، تاکہ اللہ کا دین، اس کا جھنڈا سربلند ہو۔ مومن یہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کا جھنڈا سرنگوں ہو، مومن کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی۔ لہٰذا یہ کام اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد یہ کوئی آپشنل کام نہیں، بلکہ یہ واقعتاً یہی ایمان کا ثبوت ہے، اور مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا ثبوت دے اور دین کی سربلندی کے لیے اور اقامت دین کے لیے اور اسلام کے نظام عدل و قسط کے نفاذ کے لیے محنت اور کوشش جد و جہد کرے۔ آخر دنیا میں انسان دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تو کیا اللہ کا حق نہیں ہے؟ ہاں، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی دھرتی پر اس کا نظام قائم ہو۔ ظاہر بات ہے صرف نماز روزہ ہی اللہ کا حق نہیں۔ آج دنیا میں اگر ذلیل ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے، تو آج دنیا میں ہم ذلیل رسوا کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا تقاضا، یہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس دھرتی پر میرا حکم چلے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم کرو۔ لہٰذا مومن اس کی غیرت اور حمیت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت ہو۔ یہ معاملہ آپشنل نہیں، بلکہ اس کے لیے جینے مرنے کا معاملہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لہٰذا مومن اس کام کے لیے محنت اور کوشش اور جد و جہد کرتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً دنیا میں کہیں بھی وہ اسلام کا وہ بہترین نمونہ کہیں قائم نہیں۔ اگر نمونہ ہوتا تو یقیناً دنیا دوڑتی لپکتی اس کی طرف۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نمونہ اگر قائم ہو جائے دنیا میں کہ اللہ کا نظام قائم ہو، عدل و انصاف کا، اور جو ہے اس میں کوئی خون ریزی نہ ہو، کوئی دھوکہ اور فریب نہ ہو، کوئی چال بازی نہ ہو، اور اس ہر ایک کو اس کا حق ملے، تو دنیا تو اس نظام کے لیے پیاسی ہے، دوڑ رہی ہے، لپک رہی ہے۔ لہٰذا اس مومن جو ہے اس کی ساری زندگی اس کشمکش میں گزرتی ہے، اس محنت اور جد و جہد میں کرتی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچے اور اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو۔ ہمارا تو اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کی جان اور مال جنت کے عوض، یعنی یہ کہ اب جان اور مال تمہاری نہیں، یہ تو اللہ کی ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے جنت عطا ہو۔ اور وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، اور یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ وہ جنت دے گا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو ہے لکھ دیا ہے کہ اگر تم اپنی جان مال اللہ کی راہ میں دے دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ اس کا وعدہ اللہ نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بیان کر دیا۔ فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، یہ سودا جو تم نے کیا بہت عمدہ سودا کیا ہے، بہت اعلیٰ سودا کیا ہے، جنت کا سودا کوئی معمولی سودا نہیں ہے، لہٰذا بہت بڑا جو ہے سودا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ہاں البتہ اللہ کی مدد آتی ہے جب مومن اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہر وقت جو ہے اندھیرا اور مایوسی نہیں رہتی۔ آج اگر امت زوال میں ہے تو اربام عروج کو بھی پہنچ سکتے، دنیا کو بھی روشنی سکھا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے وہ محنت کرے اور ایمان کا ثبوت پیش کرے۔ جو اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنا آسان ہے لیکن لا الہ کے تقاضے ادا کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا لا الہ کے تقاضے، ایمان کے تقاضے وہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اگر وہ تقاضے ادا کیے جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ تو ساری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور یقیناً آتی ہے، لیکن یہ کہ مومن اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ دیا ہے تمہیں کہ جو تم میں سے ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کریں گے
اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے اس نے پچھلوں کو خلافت دی۔ تو دنیا میں تاریخ یہ بتاتی ہے اللہ نے دوسروں کو خلافت دی، صحابہ کرام کو خلافت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت دی، تو خلفائے راشدین خلافت راشدہ، اور حضور کی پیشن گوئی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک مرتبہ پھر پوری دنیا پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، اور یقیناً ہوگا۔ یہ خبر دی ہے الصادق المصدوق نے، لہٰذا یقیناً یہ کام ہوگا، البتہ اس کے لیے محنت، کوشش، ایثار، قربانی، جدوجہد، کشمکش، یہ تو مومن کے کرنے کا کام ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے آتی ہے۔ اقبال کہتا ہے آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یعنی یہ ایک امید کا پیغام کہ یہ چمن ضرور نغمہ توحید سے معمور ہوگا، اور جو کچھ میں آنکھ میری دیکھ رہی ہے اور جو آئندہ کے حالات دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً جو ہے یعنی روشنی آئے گی، ہدایت آئے گی، دنیا امن اور سکون کا سانس لے گی، عدل و انصاف کا سانس لے گی۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا فإن امتی سیبلغ ملکہا ما زوی علی منہا۔ بے شک فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے زمین کو جو ہے وہ دکھا دیا، اس کے مشرق و مغرب دکھا دیا، اور فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں تک میری حد نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ گویا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری دنیا پر دین غالب ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے لیے محنت، کوشش اور ایمان پختہ رکھنا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان اور اس کے تقاضے ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد، اللہ